اللہ کے سے تکریم و تعظیم واجب الاحترام معزز و مکرم باوقار سادات کرام المعزب الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، بالخصوص حضور پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ غوث اعظم نبیرہ حضرت سید شاہ سید احمد حسین باپو قادری الجیلانی اونا، عزیزم برادر گرامی حضرت علامہ مولانا محمد جعفر ہاشمی صاحب مدرس تعلم شمس تبریز، ہمارے کرم فرما گوئند پورہ کے تمام ائمہ حضرات، بالخصوص ہمارے قاری صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وقال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرناز میں جی لگا کر پورا مجمع درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک بار دل کی گہرائیوں کے ساتھ نجات و برکات کے لیے محبت کے ساتھ درود و سلام کی اور نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے
یوں عرض کرتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن اور آدھے سے حسین۔ اور جب یہ تمثیل اعلیٰ حضرت نے 14ویں صدی میں بیان کی، لیکن اس سے پہلے امام حسین کا لاڈلا لخت جگر، جو پورے ہندوستان کا مطلقاً قلبی بادشاہ تھا، آج بھی بادشاہ ہے اور قیامت تک بادشاہ رہے گا۔ میری مراد سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان سرکار غریب نواز کہتے ہیں شاہ است حسین۔ اور یہ شاہ جب لفظ آتا ہے نا تو ہمارے قریبی ملک میں شاہ کی اصطلاح یہ سید کے لیے بولی جاتی ہے، تو کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور اسی کو کسی نے بڑے پیمانے پر تمام اہل بیت اطہار کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سر کٹا کر جو وعدہ نبھائیں، سر کٹا کر جو وعدہ نبھائیں، وہ گھرانہ مولا علی کا ہے، وہ گھرانہ مولا علی کا ہے، اور گھر کا گھر دین پر جو لٹائیں وہ گھرانہ مولا علی کا ہے۔ اور یہ کائنات کا دستور ہے۔ جیسے آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کو یہ تقریر کرنے کا ہنر کس نے سکھایا، یعنی دنیا ہے نا، دستور ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی سے کچھ سیکھتا ہے، لیکن ہم اور آپ جن کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، دو ذاتوں کے تعلق سے مجھے گفتگو کرنے کی اجازت ہے۔ ایک ذات کا نام سید الشہداء سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری ذات والا صفات کربلا کے وہ عظیم الشان فرد عظیم، میری مراد امام الائمہ حضرت سیدنا سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو شخصیتیں جن کے بارے میں ہم اور آپ گفتگو سنیں گے۔ ان دونوں ذات کے سوا 10 افراد اور ہیں جس کو 12 امام شمار کیا جاتا ہے۔ مولا کائنات سے لے کر حضرت امام مہدی تک یہ جو 12 امام ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ علوم کے خزانے ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتے، یعنی ان علوم سے وہ سرفراز ہوتے ہیں۔ لیکن ہوتا ہے نا کہ دنیا کسی نہ کسی سے کچھ سیکھتی ہے، اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں جن کو ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول سکھا کر بیچتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ راز ہے جس کو ہم اور آپ تو کیا بڑے بڑے ابدال غوث کتب یہ لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ ارے یہ 12 تو بہت بڑے لوگ ہیں، ہمارے یہاں صدیاں بیت گئی، آج تک شیخ عبد القادر جیلانی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہے۔ یعنی غوث پاک کو کوئی کتب بھی نہیں سمجھ سکتا، کوئی ابدال بھی نہیں سمجھ سکتا، کوئی اوتاد نہیں سمجھ سکتا۔ میں کہتا ہوں جو صدیوں کے بعد ان کے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، اس غوث العظم کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو امام حسین کو کون سمجھ پائے گا؟ امام زین العابدین کی عظمتیں کون بیان کر پائے گا؟ جتنا کتابوں میں لکھا ہے وہ بہت کم ہے، اور جو ان کی فضائل، ان کی فضیلتیں، ان کی کرامتیں، ان کے کمالات اور جو رفعتیں اللہ نے دی ہیں وہ یہاں کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ دنیا دیکھے گی تو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں مجملاً اشارہ کیا ہے، کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یہاں حضور کی شان بیان کر کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں
دنیا میں کسی کی طاقت نہیں جو رسول اللہ کی عزت اور شان و شوکت کو بیان کر سکے. قیامت میں لوگ دیکھیں گے کوئی ضمن میں برکاتی یہ کہہ سکتا ہے کہ سید کو نہ کل کوئی سمجھ سکتا ہے نہ آج کوئی سمجھ سکتا ہے. قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کے بیٹوں کا مرتبہ کیا ہے. ہاں یہ ہم لوگ جو سمجھ رہے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں, بہت بڑے لوگ ہیں. ہاں اس میں آواز آپ کا آگے جا رہا ہے میرا, اس کو تھوڑا کم کر کے, کیونکہ میں بھی آپ کی طرح حسین ہی ہوں ماشاءاللہ, ہے نا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سلیقہ ایک کو بند کر دیجئے, آپ کی بانس اور ٹیپ جو ہوتا ہے نا اس کو تھوڑا بڑھائیے, میرے بھی کو بھی ایسا خریدنا ہے انشاءاللہ. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. یہی سب مولانا لوگ سیکھ لیں گے تو بیچارے دوسرے لوگ کہاں جائیں گے, ہے نا. تو ایک محبت ہے. میرے شیخ کہتے ہیں مائک بگڑ جائے نا تو چلے گا, لیکن گووند پورے کا انسان نہیں بگڑنا چاہیے, ہے نا. یہ بڑی بات انہوں نے کہی تھی. تو کوشش کیجئے گا کہ دنیا کی مشینریاں بگڑ بھی سکتی ہے, بن بھی سکتی ہے, لیکن کبھی کبھی انسان جب بگڑ جاتا ہے نا تو پھر اس کو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں تو میں سیکھنے کی بات عرض کر رہا تھا اور شہزادوں کا تذکرہ نکل آیا. تو ایک سید کی شان یہ ہوگی, وہ رسول اللہ کا بیٹا جہاں کہیں بھی بستا ہو, اگر وہ پٹن کی سرزمین پر بستا ہو تو بھی وہ شہزادہ ہے. کوڑینار شریف میں بستے ہوں تو بھی وہ شہزادے ہیں. آگے چل کر اگر آپ جعفر آباد کی سرزمین دیکھ لیں, اگر وہاں شاہ عبدالرزاق گوہر پیا کی شکل میں ہوں یا حضور ظہیر ملت کی شکل میں ہوں, سید آل مصطفیٰ قادری کی صورت میں ہوں, تو بھی وہ شہزادہ ہیں. تھوڑا اور آگے بڑھ کے دیکھیں تو ڈونگر کی سرزمین پر اگر سیدنا محی الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں ہوں تو وہ بھی شہزادہ ہے. اس سے تھوڑا قرب میں جائیں اور ساور کنڈلا کی سرزمین پر گلشن فاطمی کا وہ عظیم الشان بطل عظیم جسے دنیا سید محمد المعروف دادا باپو قادری فاطمی کہتی ہیں, اگر وہ بھی ہیں تو وہ بھی شہزادہ ہے. اور اعلیٰ حضرت نے بڑے مزے میں یہ بات کہی تھی ان پھولوں کو دیکھتے ہوئے, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. تو سلیقہ ہمیں سیکھنا ہے تو یہ شہزادوں سے سیکھنا ہے. ان کی طاقت بتا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. جیسے ہم سب اگر چاہیں نا تو نیچے بیٹھ سکتے ہیں. میرے کو بھی جو یہاں ان لوگوں نے بٹھایا نا تو یہ بھی ان کے دادا کا ذکر کرنے بیٹھا ہوں اس لیے اونچے بٹھایا ہے. مولانا تو سب ہیں, لیکن جو ذکر کرتا ہے نا ان کے باپ دادا کے گن گاتا ہے تو اللہ ان کو اوپر اٹھاتا ہے. اور آج بھی دنیا حیرت میں ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں ایک ہی بات کی ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. یعنی جو ان کے ذکر کرتے ہیں ان کو بلندیاں ملتی ہے. لیکن ایک شہزادہ رسول کی حاضری میں یہ عرض کروں کہ سید کو آخر اوپر بٹھایا کیوں جاتا ہے. وی آئی پی کوٹا ان کو یہاں جیسے دیا جاتا ہے نا, ایسے قیامت کے دن بھی دیا جائے گا کہ ان کو قیامت کے دن یہ شان دی جائے گی. رسول اللہ کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو آپ نے محرم میں سنی ہوگی, لیکن یہ تمہیدی بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ادھر سے ادھر ہوتا رہوں گا, اس میں آپ گھبرائیے گا نہیں, اس میں سے کوئی آپ کو کوئی ٹھپکا نہیں دے گا انشاءاللہ, ہے نا. یہ جو آواز بج رہی سیٹی اس کو بند کر دیجئے. سب سے بہترین قیامت کے دن حضور جو سب سے پہلا کام کریں گے وہ یہ ہوگا کہ اپنی ساری قیامت تک کی ذریت یعنی اہل بیت ان کی شفاعت فرما کر حضور انہیں حوض کوثر پر پہنچا دیں گے. یہ
ٹوٹل سیدوں کے لیے عام بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں سب سے پہلے اپنی اہل بیت کی شفاعت کروں گا اور وہ سب کے سب حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے۔ سوچنے کی بات ہے، معاذ اللہ رب العالمین کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ آخر ایسا کیوں ہے، یعنی حضور سب سے پہلے اپنے خاندان کی شفاعت کیوں کریں گے اور حوض کوثر پر انہیں کیوں پہنچا دیا جائے گا؟ اس کا آسان جواب یہ ہے، اس لیے کہ حضور جانتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت پوری دنیا سے چل چل کر ملک شام کی طرف روانہ ہوگی، اور وہاں سے پھر انہیں اس میدان میں پہنچنا ہوگا جہاں سوا نیزے پر سورج، تانبے کی زمین، اور یہ سورج اپنے شعلے جو ہے وہ سیدھی طرف ہو کر برسا رہا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ چند روز کے انالے کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی اور اتنی پیاس لگتی ہے کہ آدمی بار بار پانی پیتا ہے۔ حضور جانتے ہیں میری ساری امت جب پیاسی ہو کر قیامت کے میدان میں آئے گی تو انہیں پانی کی ضرورت پڑے گی، وہ پیاسے ہوں گے، اور وہاں کی پیاس ہماری اور آپ کی یہاں کی طرح نہیں، بلکہ وہاں کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ یہ زبان نکل کر ناف تک آ جائے گی، اور یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ آج تک کی خبر نہیں بتا رہا ہوں، یہ وہ حقیقت ہے جو رسول پاک نے صدیوں پہلے ارشاد فرمائی ہے، اور ہمارا وجدان ہے حضور نے جو کہا وہ حق ہے۔ یعنی پیاسا اتنا شدید پیاسا ہوگا کہ اس کی ناف تک وہ زبان کھینچ کر آ جائے گی، اتنی غضبناک پیاس میں حضور یہی چاہتے ہیں کہ میرا امتی کا حال یہ نہ ہو۔ تو جیسے وہ آئے نا تو کوئی شاہ عبد الرزاق کی صورت میں پیالہ لے کر کھڑا ہو کہ غلام قادری بن کر آیا ہے نا، لے یہ پی لے۔ کوئی شاہ برکت اللہ مارے ہرا شریف کا شہنشاہ کھڑا ہو، وہ کہہ دیں کہ لے پی لے۔ کوئی غریب نواز کی صورت میں ہو، یعنی بڑے بڑے شہزادے جو طرف حوض کوثر کے کھڑے ہوں گے، اور جب امتی پیاسے ہو کر آئیں گے نا تو ان کا ایک پیالہ، اب یہ ایک پیالہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اب بھی مجھے آپ تھوڑی دیر پہلے ایک پیالہ پلا دو نا تو تقریر کے بعد مجھے پھر ایک پیالہ چاہیے، یعنی پیاس لگے گی، بولنے کے بعد آدمی کا گلا سوکھے گا، لیکن قیامت کا وہ دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، سید صرف ایک بار ایک پیالہ پلا دے گا، 50,000 سالہ ایک دن میں پھر دوبارہ پیاس نہ لگنے دے گا۔ یعنی یہ رسول اللہ کے بیٹوں کو یہ پروٹوکول دیا جائے گا۔ یہاں کے چند لوگ، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات میں نہیں کرتا، چند لوگ جو دنیا کی تمازت میں کھو جائیں اور اگر کسی سید سے بھڑ جائیں نا تو برکاتی کی نصیحت ہے، سید سے کبھی لڑنا نہیں۔ ہاں میرا مزاج یہ ہے، میرا تو عشق یہ کہتا ہے کہ سید سامنے آ جائیں نا تو جنید کی طرح قدموں میں گر جاؤ، راتوں رات اللہ ولایت کا تاج زرین دیتا ہے۔ یعنی صدیوں کے بعد ہے نا جنید بغدادی، لیکن ایک رات سید کے ساتھ صبح کیا سلوک کیا، راتوں رات حضور آئے سید الطائفہ کا دستار بندھا کر، یعنی ولیوں میں وہ لقب دیا اور طاؤس الاولیاء کا لقب دیا، اور جنید کو اس قدر بلند کیا کہ دنیا اس کا احساس نہیں کر سکتی۔ میں کہتا ہوں ایک سید زادے کی تعظیم پر جنید کو یہ ملتا ہے، اور اگر کوئی اڑ جاتا ہے نا، آپ اتنے 100-200 جو بھی لوگ بیٹھے ہیں، اگر کوئی سید کے سامنے ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو دنیا آج بھی جو کربلا بیان کرتی ہے نا، اس دنیا میں ابھی یہ گوئند پورہ صدیوں پرانا گام ہے، اس میں کوئی یزید نام کا نہیں ملتا۔ میں نے کہا کیوں بھائی یزید نام کیوں نہیں رکھتے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ جو سید سے ٹکرائے نا وہ اتنا بدنام زمانہ ہو جاتا ہے کہ ان کے نام پر کوئی نام رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے یہ بزرگوں نے کہا ہے کہ سید سے کوئی ہار مان لیں تو اللہ جنید بغدادی بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی ہار نہ مان کر جیت کی خواہش رکھے تو اللہ اس سے دنیا میں یزید بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہو گیا ہوگا ان تمہیدی کلمات سے کہ ہمیں سیکھنا کس سے چاہیے۔ تو دنیا میں وہ شاعر نے جو کہا ہے نا وہ بات یہ تھی جس کے لیے میں نے اتنے کلمات کہے،
وہ کہتے ہیں کہ بندگی کا سلیقہ سکھائیں۔ حسینی بننا آسان نہیں ہے۔ ہاں ہمارے یہاں تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ 10 دن خالی پٹی باندھ لو اور خالی بس یہ محرم کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں گھوم لو پھر لو، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی حسینیت ہے۔ اور ہمارے یہاں دوسرے جو شہر بڑے بڑے ہیں اس میں ڈھول بھی ہوتے ہیں، تاشے بھی ہوتے ہیں، کیا کیا سب ہوتا ہے، اور اس کے بعد لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی عاشق امام حسین ہے۔ قطعاً نہیں۔ عاشق امام حسین کے لیے تمہیں امام زین العابدین کو 100 بار پڑھنا پڑے گا۔ میں جو حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ کائنات کا وہ مرد کلندر ہے کہ ان سے پہلا کوئی حسینی نہیں، یعنی ماں بعد کربلا اگر آپ دیکھنے جائیں تو امام زین العابدین بنفس نفیس کربلا میں موجود تھے۔ اب ہر حسینی کو وہی کرنا چاہیے جو امام زین العابدین نے کیا، بس اس سے بڑا حوالہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا امام احمد رضا خان کا آپ حوالہ دیتے ہیں، میں نے کہا نہیں، میں امام احمد رضا خان کو تو 14ویں صدی کے بعد جانتے ہیں، امام زین العابدین کو صدیوں پہلے جانتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو وہی کرنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ بندگی کا سلیقہ سکھائیں، وہ گھرانہ مولا علی کا ہے، وہ گھرانہ مولا علی کا ہے، اور چڑھ کے نیزے پر جو قرآن سنائیں وہ گھرانہ مولا علی کا ہے۔ اب یہ 2 باتیں میں نے عرض کر دی، اس میں سے ایک جو بندگی کا سلیقہ سکھائے نا دنیا، اسے امام زین العابدین کہتی ہے۔ یہ کتنے بڑے عابد رہے ہوں گے کہ آج تک لوگوں میں جب کربلا بیان ہوتی ہے نا تب جا کے کوئی تفصیل امام صاحب یا مقرر صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان کا نام اصل علی ہے، جن کو علی اوسط کہتے ہیں، ورنہ ہر بندہ زین العابدین کہتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو ان کے زمانے کے جتنے بھی عابدین تھے، ان عبادت گزاروں میں اگر سب عابدوں کی زینت اور آئیڈیل کوئی ذات تھی تو وہ امام زین العابدین تھے، اور اتنی بڑی عبادت کی کہ دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ لیکن ان کی ایک عبادت کا سلیقہ بتا دے رہا ہوں۔ نمبر 1 کہ حضرت امام زین العابدین کے تعلق سے مشہور ہے کہ آپ اتنے بڑے عابد تھے کہ ہر رات 1000 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ سنتیں اور نفلیں بھی عشاء کی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہماری پوزیشن یہ ہے۔ بعض افراد تو ایسے ہیں کہ جو عشاء، مغرب، ظہر، عصر، فرض بھی چھوڑ دے رہے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ سارا مسئلہ آسانی سے پڑ جائے گا؟ اگر ایسا ہوتا نا تو امام زین العابدین نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ یعنی سامنے سگے والد بزرگوار کو شہید ہوتے دیکھا، ان کی لاشوں پر گھوڑے ٹاپے مار رہے ہیں یہ دیکھا، ان کے کنبے کے کم و بیش 14 افراد ان کی نگاہوں کے سامنے شہید ہو گئے۔ تو اب امام زین العابدین یہ کہہ سکتے تھے نا کہ میرا گھر میں نے دین پر لٹایا، اب مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے، یہ کہہ سکتے تھے۔ ایسا واجب تو واجب، سنن تو سنن، رات میں 1000 رکعتیں نوافل پڑھی ہے۔ آج ہم صرف لکھے لکھے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور ہم امام حسین کے عاشق ہیں، وہاں کسی کا کچھ نہیں چلے گا۔ ہمارے یہاں نینما جیسا ایک آفیسر ہوتا ہے نا، اس کے سامنے آپ آدھار کارڈ لے کے جاؤ اور اگر وہ نقلی ہو نا تو ایسا بولتا ہے اصلی لے کے آ، ایسا بولتا ہے نا، اصلی لے کے آ۔ تو میں کہتا ہوں خالی اپنے آپ کو خود سے حسینی کہہ لینا اور لیبل لگا کر وہ فرشتے جلا لیں گے، ہم غلط فہمی کے شکار ہیں۔ اللہ کی بے نیازی کا عالم یہ ہے، حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ از راہ محبت تمام انبیاء جو معصوم ہوتے ہیں ان سے صرف اتنا پوچھے گا کہ میرے نبیوں یہ بتاؤ تم نے میرا پیغام توحید اپنی امت تک پہنچا دیا تھا؟ بس اتنا خالی پوچھے گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس وقت ہر نبی بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی رب خالی محبت سے پوچھے گا تو یہ حال ہوگا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں مسجدوں کی قدر نہیں، اللہ ماشاءاللہ میں گوئند پورہ کے حالات سے بڑا واقف ہوں، لیکن ابھی جو الحمدللہ حالات بن رہے ہیں، سدھر رہے ہیں، اور جو کوششیں آپ کی جاری ہے، میں آج تک سے زیادہ تیز چلتا ہوں۔ جہاں کا رخ کرتا ہوں تو پہلے اس کا نیٹ ورک معلوم کر لیتا ہوں کہ ہو کیا رہا وہاں۔ الحمدللہ آپ نے کل یا پرسوں ایک رسم میں آپ نے شرکت کی ہوگی جو آپ نے بنیاد ڈالی ہے ماشاءاللہ، کہ بھائی ہمارے یہاں جو بھی رواج، رسم و رواج ہے اس کو ختم کرتے ہوئے جہاں صرف عورتوں کی ضرورت ہوگی تو صرف وہاں عورتیں جائیں گی، اور جہاں مردوں کی ضرورت ہوگی وہاں مرد ہی جائیں گے۔ اور میں نے سن کر میں حیرت میں ہوں کہ الحمدللہ
آپ کے گاؤں کی باغڈور اب ایک عالم دین نے سنبھالی ہے، یعنی ذمہ داری لی ہے، تو مجھے اتنی بڑی خوشی ہوئی کہ یہ سماج بڑا سہانا قسمت والا ہے کہ ماں صغرا ماں نے ان کے لیے جو سب سے بڑا خادم بھی چنا تو وہ بھی ایک رسول اللہ کا نائب چنا ہے۔ اب ہم کو یہ چاہیے کہ وہ جو فرمائے نا اس پر عمل کر کے کوشش کریں، اس لیے کہ زندگی بنانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں صدیاں لگتی ہے، میں نے کہا صدیاں نہیں لگتی۔ اگر این میدان کربلا میں حور چند لمحوں پہلے اگر دوزخیوں کی صف میں ہو اور ایک بار امام سے آ کے کہہ دے معاف کر دے اور وہ جنتی دلہا کہہ دے جا معاف کیا، تو حور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہادت اور جنت کی سند دے دی جاتی ہے۔ ایک لمحے کی میں بات عرض کر رہا ہوں، صدیاں نہیں، ایک لمحے کی بات۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایسے لوگ کام کر رہے ہو نا، تو ہمارے بزرگ لوگ ہیں جو بڑی عمر کے ہیں، میں ان سب کی قدر کرتا ہوں، میرے والد بزرگوار کی عمر کے ہیں، ہو سکتا ہے یہ نیا کام آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن یہی حسینیت ہے۔ ہم نے تو کیا سمجھا خالی چوکارا جو حسینیت، چوکارا نہیں حسینیت۔ حسینیت یہی ہے کہ دین کے کاموں میں مدد کرو، دوسرے کوئی ہیلپ کر رہے ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کرو، بوڑھے ہو بزرگ ہو قبر میں جانے کے قریب وقت آ گیا ہے، ان کی پیٹھے ٹھپ ٹھپاؤ اور کہو بیٹے تم سب کام کرو، ہم سب بوڑھے تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ہمیں کرنے کی ضرورت پڑے گی ابھی، لیکن میں بات عرض کر رہا تھا امام زین العابدین کی۔ امام زین العابدین کے حوالے سے دو روایتیں ایسی مشہور ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں وہ عبادتیں سکھا دی ہے کہ کائنات تلاش کرے گی نا تو امام زین العابدین جیسا کوئی عبادت گزار نہیں پائے گی۔ یعنی کیسی عبادت کی، اور صرف عبادت نہ کی بلکہ لوگوں کو عبادت کرنے کا اصل مزہ چکھاتے ہوئے اور پتہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کو آپ سننے کے بعد حیرت میں ہوں گے۔ اتنے سارے لوگ بیٹھے، ہم سب نماز بھی پڑھتے ہیں، اس نے زن ہے میرا، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، عیدین بھی پڑھتے ہیں، جو بھی نیک کام ہوتا ہے سب کرتے ہیں۔ امام زین العابدین نے جو کیا نا، ایک بار نماز پڑھنے گھر میں آگ لگ گئی، بچہ گھر میں ہے، آگ لگی ہوئی ہے، سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں، اطراف و اکناف میں جن لوگوں نے دیکھا تو جلدی سے آئی، بجھائی، نماز سے سلام پھیرا تو تھوڑے خاک کے ذرات وغیرہ بدبو جو ہوتی تھی اس کی بو آئی، تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو پوری فوج کھڑی ہے، یعنی معاونین کھڑے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کسی نے کہا حضور یہ آپ کا بچہ۔ کہاں؟ کہ یہ پورے گھر کی چھت میں آگ لگ گئی ہے اور ہم لوگ آگ بجھانے آئے تھے، بچے کو کہ اللہ نے حفاظت کر لی، آپ کو پتہ نہیں؟ تو تاریخی جملہ یہ ارشاد فرمایا تھا جو ہمارے اور آپ کے ذہن سے بہت بالا تر ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ارشاد فرمایا لوگو تم صرف دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں جہنم کی آگ کو بجھانے میں لگا ہوا تھا، اور یہ ممکن ہے، امام زین العابدین سے یہ ممکن ہے۔ اب کوئی حوالہ مانگے کہ بھئی یہ واقعات میں تو اسے لکھا رہتا ہے، کیا ایسا ہے کہ جہنم کی آگ کو بھی کوئی بجھا سکتا ہے؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتا نا تو تجھے سمجھ آ جاتی۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے۔ آخر یہ جلنے سے چھوٹے سستے کا مطلب کیا ہے؟ امام اشارہ دے رہے ہیں کہ پل صراط جو ہے نا وہ جہنم کے اوپر لگا ہوا ہے، یعنی پل۔ اب وہاں سے جو گزریں گے تو سب گزریں گے، نمازی، حاجی، روزے دار، جتنے بھی سب کو گزرنا ہے، اس میں کسی کے لیے باندھ چھوڑ نہیں ہے۔ لیکن کچھ افراد وہ گزریں گے کہ جن کے گزرنے پر ان کے سینے میں جو عشق الہی کی آگ ہوگی وہ اتنی تیز رفتار ہوگی، اتنی تیز ہوگی، اتنی تیز ہوگی کہ جہنم خود پکار کر کہے گا اے شیخ عبد القادر جیلانی جلدی سے گزر جا، معین الدین حسن جلدی سے گزر جا، نظام الدین اولیاء جلدی سے گزر جا، صابر پاک جلدی سے گزر جا، قطب الدین جلدی سے گزر جا، فرید پاک جلدی سے گزر جا، یہ سب کے نام لیے جائیں گے۔ کہا جلدی کرو تو لوگ پوچھیں گے جہنم آخر یہ جلدی کیوں گزرے؟ کہا ان کے عشق الہی کی آگ میں وہ اللہ نے ٹھنڈک رکھی ہے، اگر ایک لمحہ ٹھہر جائیں گے تو کہیں یہ جہنم بجھا نہ دیں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور یہ آگ جس کو لگتی ہے نا اس کو پتہ چلتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کے حوالے سے مشہور ہے، ایک ہاتھ میں مطلب تنور لیا، ایک ہاتھ میں بالٹی ہے، جا رہی ہے، کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا یہ انگور ہے، یہ آگ جو ہے نا تنور کا، کہاں؟ کہا وہ جنت جلانے، جنت کو جلانے، اور یہ پانی کہا جہنم کو بجھانے۔
اب یہ میری بہنیں ہو تو سنے گی کہ اللہ رب العزت نے حضرت رابعہ بصری کو یہ خیال کیسے دیا ہوگا؟ آخر رابعہ بصری کے پاس یہ ذہن کیسے آیا کہ جنت کو مطلب جلا ڈالو اور دوزخ کو بجھا ڈالو؟ تو کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تو جملہ کیا کہا سنو، فرمایا لوگ جنت کی طلب میں اور جہنم کے خوف سے نماز پڑھتے ہیں، یعنی عبادتیں صرف اس لیے ہو رہی ہے۔ میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار ہماری تقریروں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ایک بزرگ نے بڑی بات کہی، حضرت داتا صاحب گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ پہلے کے زمانے میں جو لوگ تقریریں کرتے تھے نا، ان کا مقصد صرف رضا الہی ہوتا تھا، اور وہ سب حق ہی بیان کر دیتے تھے، ہماری اور آپ کی طرح وہ چھپاتے نہیں تھے، اور ان کا وہ حق تھا۔ تو حضرت رابعہ بصری نے یہ جملے کہے کہ جہنم کو بجھانے اور جنت کو جلانے، کہا ایسا کیوں کرتی ہے؟ کہا یہ دونوں جب ختم ہو جائیں تو کم از کم لوگ اللہ کے لیے تو عبادت کریں گے، یعنی یہ مقصد بیان کیا۔ دوسرا جملہ سنیے اس پر کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جہنم کی آگ امام زین العابدین بجھا دیں؟ میں کہتا ہوں امام زین العابدین تو بہت پہلی صف میں، بہت بڑی صف میں۔ تو کہا کیسے؟ میں نے کہا انہی کے قریب کی صف میں آپ دیکھتے آئے تو امام حسن پاک سے لے کر اب 470 میں چلے آئے نا، تو جیلان میں ایک حسنی بیٹا پیدا ہوا، وہ خود کہتے ہیں انا الحسنی، میں حسنی ہوں۔ کون کہتے ہیں؟ غوث پاک کہتے ہیں میں حسنی ہوں۔ والمخدہ مقامی، اور فرمایا میرا ایک مقام ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، یعنی ایک درجہ وہ ہے جس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اب جس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا وہ اپنے قصیدہ غوثیہ میں کم و بیش 8 قصیدہ غوثیہ ہے۔ اب یہ قصیدہ غوثیہ نہ سمجھے جو ختم قادریہ میں پڑھا جاتا ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے مظہر جمال مصطفی، اس میں کم و بیش 8 کے قریب قصیدہ غوثیہ موجود ہیں۔ اس میں یہ شعر کا مفہوم ہے، غوث پاک فرماتے ہیں اگر میرے نانا نے اللہ سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو عبد القادر جیلانی اپنی غوثیت کی وجہ سے جہنم کے دروازے ہی بند کر دیتا۔ کہا میں نے اس لیے مجھے پتہ نہ چلا کہ یہ چیزیں جو ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ جہنم بجھا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ جہنم بجھانے کے لیے امام زین العابدین جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو کہتے ہیں جہنم بجھا رہا ہوں۔ تمام کے تمام عاشقان رسول سے میری گزارش ہے، اسی جملے پر جو امام زین العابدین نے کہا نا کہ جہنم کی آگ بجھا رہا تھا، اب تھوڑا رسول اللہ کا تصور کیجئے جن کا نواسہ اس شان سے جہنم بجھا ہے، تو رسول اللہ نے جو رات بھر عبادتیں کی ہے، تو اعلیٰ حضرت اسی کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، روح روح کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ اور یہ خون جو ہے نا، خون مولانا رومی فرماتے ہیں خون جو ہوتا ہے نا جسم میں، وہ جب وہ آنسو جو نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ آنسو ہے، پانی ہے، مولانا روم کہتے ہیں یہ آنسو جو ہے وہ پانی نہیں ہے، بندہ جب کسی چیز میں غم میں ڈوب جاتا ہے اور اس کے بعد جو آنکھوں سے نکلتا ہے وہ دراصل خون ہوتا ہے۔ یعنی رسول اللہ نے پوری رات اپنے آنسو نہیں، ہم جیسے بیکار اور بدکار اور گنہگاروں کو بخشوانے کے لیے اپنا خون رات بھر بہایا، لیکن پھر بھی رب کی قدرت نے جو ارشاد فرمایا تھا محبوب آدھی بخشوانی ہے تو آدھی رات پڑھو۔ آج مجھے سمجھ نہیں آتی، میں خود مجرم ہوں، لیکن آپ کو بات عرض کر دیتا ہوں کیونکہ میں جس جگہ بیٹھا ہوں نا اس کا فرض یہی ہے، یعنی اس منبر کا تقاضا یہی ہے۔ آج ہم پوری رات واٹس ایپ اور فیس بک پر تو بیٹھ سکتے ہیں، 8 دن میں 100 بار رسول اللہ کے لیے درود شریف کے لیے نہیں بیٹھ سکتے۔ اب دیکھیے مسجدوں میں پوچھئے امام صاحب سے، درود شریف کا ختم ہوتا ہوگا، ان میں کسی کو پوچھئے گا تو بدہ ہے بھاگے، کوئی روکے نہیں کہ بھائی کیا بھئیو جات، ارے گاڑی ہو گئی ہے، رکشہ ہو گئی ہے، مر جانے بھائی۔ یعنی یہ رسول اللہ پر درود شریف بھیجنے کا وقت تھا تو گاڑی آ گئی، اور باہر جا کر آدھا گھنٹہ وہیں پہ کھڑے کھڑے وہ پھاکم بازی کر رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی اس سے کام نہیں ہوتا۔ ایک درود شریف وہ رسول اللہ کے لیے نہیں پڑھ سکتا۔ حضور نے پوری زندگی جب سے جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آدھی بخشوانی ہے تو آدھی رات کھڑے رہیے، اور پوری بخشوانی ہے تو پوری رات کھڑے۔ حضور نے اس رات سے سونا چھوڑ دیا یارو، حضور نہیں سوئے ہمارے لیے،
اور پوری زندگی حضور خون کی جو شکل تھی جو آنسو کی ہے وہ خون آنسو کی شکل میں بہائے، پھر بھی امت کے لیے جو اعلان ہونا تھا نا وہ باقی تھا۔ قدرت نے فیصلہ کر دیا تھا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ یہ 3 آیتوں کی تفسیر آپ پڑھیے، یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ اور جب سیدہ کائنات نے پوچھا نا امام حسین کی ولادت پر کیا میرا بیٹا بھی شہید ہوگا؟ ہاں بیٹی تیرا بیٹا شہید ہوگا۔ جبریل نے خبر دی اور یہ مٹی ہے، مٹی بھی لا کر دے دی، ام سلمہ کے حوالے کر دی۔ گوئند پورہ والوں رات میں خالی چوراہوں پر بیٹھ کر جو زندگیاں گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے۔ سیدہ نے پوچھا یہ کنفرم ہے کہ میرے دونوں بیٹے شہید ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں سیدہ یہ کنفرم ہو چکا ہے، لیکن وجہ؟ سیدہ نے پوچھا وجہ؟ رسول اللہ نے 2 وجوہات بیان کی، دل کے کانوں سے سننا۔ حضور نے فرمایا بیٹی میری جو شہادت تھی نا، جو مرتبہ شہادت، وہ اللہ نے میرے بیٹوں میں منتقل کر دیا۔ یعنی یحییٰ اور زکریا جو شہید ہوئے، قیامت کے دن کو یہ نہ کہے کہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ شہید کیوں نہیں ہوئے۔ میں نے بار بار دعا کی اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ قدرت نے کلام میں فرمایا محبوب ہم نے تمہاری جان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کوئی کافر آپ کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کوئی کافر شہید کر دے گا تو یہ فیصلہ بدل جائے گا، اس لیے آپ کی شہادت آپ کی بیٹی کے بیٹوں میں منتقل کر دیتا ہوں۔ تو جیسے آپ کی ولادت کا چرچا ہوتا ہے، ایسے حسین ابن علی کی شہادت کا چرچا ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ سنی ہے گوئند پورہ والوں، حضرت سیدہ کائنات سے حضور نے بیان فرمایا تھا سیدہ میرے دونوں بیٹوں کی اس قربانیوں پر میری امت کی بخشش قرار پائی ہے۔ سبحان اللہ، اب نہیں بولے سبحان اللہ نہیں بولے۔ میں نے جو جملہ کہا ہو سکتا آپ کو سنائی نہ دیا ہو، زور سے عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے بیٹی تیرے بیٹوں کی شہادت پر اللہ میری ساری امت کو بخش دے گا۔ یہ جملے جس ماں نے اور جس نانا نے اور جس بابا نے اپنے وہ لال جس کو کبھی کبھی کندھوں پہ بٹھایا، کبھی زلف معمبری تھمائی ہو، جن کی لوریاں قرآن سنا سنا کر دی ہو، بابا علی نے تقریباً 35 سال تک وہ عرصہ، دور صدیقی، دور عمر، دور عثمانی اور خود کا ایک طویل عرصہ ان شہزادوں کو عطا فرمایا۔ وہ شہزادے دونوں ایک 9 بار یا 7 بار زہر کھا کر ان کا جگر کٹ کٹ کر باہر آتا ہے، ایک قربانی امت کے لیے یہ دیتا ہے، اور دوسری قربانی میدان کربلا میں امام حسین نے کم و بیش 14 خاندان کے افراد ملا کر 72 نفوس قدسیہ کی قربانی دے کر نانا سے کیے ہوئے وعدے کا وفا کر دیا۔ اللہ نے آپ کے حسین علی اصغر دے دیا، آپ کی امت کے سارے بچے بخشے جائیں گے۔ علی اکبر دیا ہوں آپ کی امت کے جوان چھوڑ دیے جائیں گے۔ قاسم دیا ہوں آپ کی امت کے جوان بخش دیے جائیں گے۔ عباس کے بازو کٹوایا ہوں، عباس کی جان دیا ہوں، قیامت کے دن عباس کے صدقے میں نانا آپ کی امت بخش دی جائے گی۔ اور جب بھی کوئی باقی رہ گیا تھا نا تو امام نے خود کی جان دی، اور یہ خود کی جان جو ہے نا ابھی ابھی قریب پہ سید صاحب نے اس کو الگ روپ میں بیان کیا، میں عرض کر دیتا ہوں امام حسین کے نام سے کہ آخر امام حسین نے قربانی کیوں دی؟ اس وقت کم و بیش اکابر صحابہ میں ان کے بڑے بڑے بیٹے جو صحابیت کی منزل پر فائز تھے وہ سب موجود تھے، آخر صرف امام حسین نے آواز کیوں بلند کی؟ اور آخر یہ کربلا میں انہی کی قربانی کیوں دی؟ ایک تو مقدر ہو چکا تھا تو وہ تو ہمارا سب کا جواب ہے جو تقدیر میں لکھا وہ ہونا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کتاب عشق سے کوئی جواب دیتا ہے، شہزادے نے جواب دیا، عرض کر دیا ہوں کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں نا انسان، ان کے خون جو ہوتے ہیں نا وہ الگ الگ گروپ کے ہوتے ہیں۔
بائی چانس بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا گروپ مل جاتے ہیں، ہے نا؟ تو جیسے میں اگر بیمار پڑ جاؤں اور حضرت سے کہا جائے کہ برکاتی صاحب کو خون کی ضرورت ہے، ان کا خون چیک کرے گا ڈاکٹر، لگے گا تو چڑھائے گا. اگر ایک گروپ میرا ہے تو ان کا بی ہوگا تو نہیں چڑھے گا. یعنی ایک گروپ چاہیے، یعنی جیسا میچ ہونا چاہیے، اے کا اے، بی کا بی، سی کا سی، جو جس گروپ کا خون ہے وہی چڑھتا ہے بلا تشبیہ اور تمثیل. یزید آیا تھا اور اس نے اسلام کو زخمی کر دیا، اور اتنا زخمی کیا، اتنا زخمی کیا، اتنا زخمی کیا کہ اب اسلام کو خون کی ضرورت تھی. اسلام کو خون کی ضرورت تھی، اور اسلام نے اس دنیا میں صدا لگائی، ہے کوئی ایسا جو میری جان بچانے کے لیے اپنا خون دے گا؟ یعنی اسلام پکار پکار کر دنیا میں کہہ رہا تھا، ہے کوئی جو ان یزیدی بھیڑیوں سے میری جان بچا لے؟ لیکن اس وقت جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے تھے تو انہیں آواز آتی تھی، تمہارا گروپ اسلام سے ملتا نہیں ہے. جس چیز کی جڑیں جو مضبوط ہوتی ہے نا، اس کو بتا رہا ہوں. جب یہ ایک دوسرے آواز دے رہے تھے تو کہا آپ کا خون نہیں چلے گا. اور جب امام نے آواز بلند کی، امام نے آواز بلند کی، اسلام سے پوچھا، کہا اب یہ، کہا ان کا خون کہاں تک جاتا ہے؟ کہا یہ وایا میڈیا سیدہ اور مولا علی سے مل کر محمد الرسول اللہ تک جاتا ہے. تو کہا اسلام یہ آواز دے رہا تھا، کہا بس اسی گروپ کی ضرورت تھی، اسی گروپ کی ضرورت تھی. اور میرے امام نے آخری وقت یہ دیا اور اپنا گلا کٹایا، یعنی گردن کٹائی. اب یہ گردن کٹانا تو بہت بڑی بات ہے، کوئی انگلی نہیں کٹا سکتا بھی، مشکل ہے. یعنی مجھے ابھی آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مولانا اتنے زیادہ چلاتے ہو، جب اوپر رکھتے ہیں وہ تھوڑا مارتے ہیں، لاؤ نا تھوڑا، آدمی پریشان ہو جائے گا. 56 سالہ امام حسین ہے، لیکن 56 سال میں بھی نانا سے جو وعدہ کیا تھا نا، وہ وعدہ کیا تھا معلوم ہے؟ میں کبھی کبھی یہ روایت پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ آخر ایسا ہوا کیوں ہوگا. حضور نے سجدہ کیا اور اسی سجدے میں سجدہ طویل کیا. ہمارے بزرگوں نے لکھا 72 مرتبہ حضور نے تسبیح پڑھی، کم و بیش. یعنی امام حسین پشت پر ہے، 72 مرتبہ حضور نے تسبیح پڑھی. حضور کا 72 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا اس بات کی نشانی تھی، حسین میں نے تو سجدہ طویل کیا ہے، 72 تسبیح پڑھی ہے. یعنی ایسے گروپ کا خون 72 لوگوں کا لے کے جانا جو اسلام کی نبض میں چڑھ جائے نا تو قیامت تک اسلام تابندہ اور زندہ بادی رہے. سارے لوگ غلامان حسین بیٹھے ہیں ماں صغرا ماں کے پڑوس میں. یہ ہمارے خون کی قربانی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے نواسہ کی اس خونی قربانی کا نتیجہ ہے. اور نانا نے تسبیح بڑھائی، لیکن واہ امام حسین، آپ نے اپنے نانا کے سجدے کی تسبیح کو کیسا نبھایا. آپ نے 72 لوگوں کو یہ کربلا کے میدان میں جا کر گردنیں کٹا کر ان کے سینوں کو جو ہے زخمی اور چھلنی لوگوں نے کیا، اور آپ نے شہادت کی منزل پر فائز کر کے کربلا سے حال میں تصور میں کہا ہوگا، نانا آپ نے 72 تسبیح میں وعدہ کیا تھا نا، میں نے 72 لوگوں کو آپ کے دین کے نام پر پیش کر دیا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک تو یہ کیا. دوسرا سنیے، نانا نے کیا سجدہ، کیا تھا سجدہ، آگے امام حسین بیٹھ گئے. آخر یہ بٹھا کر حضور سکھانا کیا چاہتے تھے؟ اگر حضور چاہتے تو حضور کو اجازت ہے، حضور چاہتے تھے ایک ہاتھ سے امام حسین کو اتار کر ایسے نیچے لے آتے، ایسے ہاتھ سے اٹھا لیتے حضور اور ایسے نیچے لے آتے. لیکن سجدے میں اتنی دیر تک بٹھایا کیوں؟ یعنی یہ صرف نواسے کی محبت نہیں، وہ درسگاہ رسول ہے جو اشاروں میں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. وہاں بٹھایا اور اس بٹھانے میں حضور نے فرمایا، کہا حسین میں تو صرف ابھی سجدہ کر رہا ہوں، جب تک تو بیٹھے گا سجدہ لمبا کرتا رہوں گا، جیسے تو اتر جائے گا میں فوراً سجدے سے سر اٹھا لوں گا. لیکن اسی ایک سجدے میں امام حسین کو سکھایا تھا، کہا بیٹا کربلا کی سرزمین پر ایسا سجدہ کرنا، ایسا سجدہ کرنا کہ دنیا میں جتنے بھی سجدہ ریز لوگ قیامت تک ہوتے رہیں گے، ان سارے کے سارے سجدہ رازوں کو
ایک پلے میں رکھا جائے تو تیرا کربلا کا ایک سجدہ سب پر بھاری ہو جائے، ایک سجدہ سب پر بھاری ہو جائے۔ اور اس کے حوالے سے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا۔ یہی ہے نا؟ ابھی میں تقریر کرتے کرتے گزر جاؤں تو قیامت کے دن تقریر کرتے کرتے اٹھوں گا، اور اس سے بڑھ کر میری معراج اور کیا ہوگی؟ اللہ کرے کہ ہمارا دم اسی ذکر حسین کرتے میں نکل جائیں۔ تو جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا۔ پتہ یہ چلا نانا نے 72 تسبیح پڑھی، ایک سجدہ کیا، پھر اتر گئے امام حسین۔ امام نے جو سجدہ کیا ہے نا، آج بھی کربلا میں سجدہ ریز ہے، آج بھی سجدہ ریز ہے۔ اور وہ اٹھیں گے کب؟ قیامت کے دن۔ پتہ یہ چلے گا سب تو الگ الگ حالتوں میں اٹھیں گے، علی کا لال سجدے کی حالت سے اٹھے گا۔ یعنی نانا کا وعدہ جو پورا کرنا ہے نا، تو امام آج بھی سجدے میں ہے۔ سنیوں، ہم نے وہ سجدہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے وہ سجدہ چھوڑ دیا ہے۔ کوشش کیجئے، میں سمجھا رہا تھا امام زین العابدین، بات میں بات آ گئی تو امام حسین کا بھی ذکر کر دیا، لیکن جو عبادت کا جو اصل مقصود ہے نا، وہ امام زین العابدین نے سمجھایا۔ میں 2 باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آئے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں امام زین العابدین، شیطان آیا اور سیدھا سانپ کی شکل میں آ کر بہکانے لگا، یعنی سانپ مطلب بن کر آیا، اور باقاعدہ اس نے ورگلانا چاہا، لیکن روایت میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں سوچتا ہوں کہ آخر ان کے دماغ میں یہ بات آئی کیسے ہوگی کہ یار سانپ نکل جائے، حالانکہ فرض یہ ہے کہ اگر سانپ نکلے نا تو سانپ کو مار ڈالنا چاہیے، یعنی نماز توڑنے کا حکم ہے، کیونکہ جان بچانا اس وقت فرض ہے اور یہ اہم فرض ہے، یعنی مسئلہ یہی ہے۔ لیکن حسین کے بیٹے ہیں نا بھائی، امام کے بیٹے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ امام زین العابدین کو پتہ نہیں ہوگا کہ سانپ نکلے تو نماز توڑ ڈالنی چاہیے؟ لیکن امام زین العابدین ہیں، جواب دیں گے۔ وہاں تو بشکل انسان شیطان نما لوگ کربلا میں آئے تھے، دنیا کی لالچ تھی، مال کی لالچ تھی، چھوٹے چھوٹے علاقوں کی لالچ تھی، سیاست کے میدان میں لوگوں کو لالچیں دے دے کر بلایا تھا کربلا میں۔ 22,000 کے لوگ جو جمع ہوئے تھے نا، میں آپ کو ایک مبہم میں بات سکھا کر جا رہا ہوں، اگر سمجھ میں آئے تو گووند پورہ والوں سمجھ لینا۔ اس وقت جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، لیکن صدیوں پہلے امام حسین سمجھا کر گئے دنیا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ آخرت ہے۔ کہیں دنیا کی لالچ میں بہہ نہ جانا، ویاج خور مت بن جانا، سود خوری مت کرنے لگنا، لوگوں سے رشوتیں بٹورنے مت لگنا، لوگوں کی جائیداد پر خالی گمنامی میں قبضے مت کرنے بننا، کسی کے حق کو پامال نہ کرنا۔ امام بتا رہے تھے یہ 22,000 جو آئے تھے نا، وہ کسی نہ کسی لالچ میں آئے تھے، یعنی 22,000 لوگوں کا جمع ہو جانا آسان نہیں تھا، لیکن وہ 22 کے 22 آئے، سب کے سب دنیا کی لالچ میں آئے۔ اور امام حسین نے آخری وقت جو شمر دل جوشن سے جو بات کی ہے، آپ اس کو اٹھا کر پڑھیے گلزار شہداء میں۔ امام حسین نے فرمایا تھا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ تو اس نے کہا آپ کو پہچانتا ہوں۔ تو کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں کون ہوں؟ تو کہا کہ آپ امام حسین ہیں۔ کہا مجھے مارنے کیوں آیا ہے؟ یعنی 10 لوگ مارنے کے لیے آئے تھے امام حسین کا سر قلم کرنے کے لیے، لیکن اس میں 5 آدمی خالی ہیبت سے پیچھے ہو لیے۔ اس میں ایک چھٹا آدمی بیان کرتا ہے، جو 5 ہو گئے نا اس کی بات کر رہا ہوں، وہ 5 جو آئے اس کی بات نہیں، ابھی 10 آئے تھے خالی ہیبت، یعنی امام حسین زخمی پڑے ہیں، یعنی شیر خدا کا شیر سویا ہوا تھا، اور جو شیر سوتا ہے نا تو پھر وہ گرجتا بھی اتنا زور سے ہے، پنجہ بھی اتنا زور سے مارتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ شیر خدا کا شیر ہے، گھبرا کر 5 بھاگ گئے، اس میں سے ایک جو تھا نا وہ چھٹا، وہ بالکل قریب آ گیا تھا، 5 9 پیچھے تھے، یہ بالکل قریب تھا، اور جیسے اس نے مطلب یہ ہاتھ میں جو کچھ تھا نا وہ مارنے کے لیے اس نے کوشش کی، تو امام نے اسے دیکھا، اور سخاوت دیکھو ماں خاتون جنت کے بیٹے کی، وہ مارنے آیا تھا، 9 آدمی پیچھے کھڑے ہیں کہ ہم ایک کے بعد دیگرے وار کر دیں گے گردن پر، لیکن وہیں جو اس نے تلوار مارنا چاہی، امام نے اس سے نگاہیں اٹھائی اور فرمایا تو مجھے مارے گا؟ تو مجھے مارے گا؟ میں نے تو تیرے بارے میں یہ سنا ہے کہ تو جنت جائے گا، یعنی تجھے اللہ جنتی بنانا چاہتا ہے، تو مجھے مار کر دوزخی بننا چاہتا ہے۔ جب اس نے یہ سنا نا تو اس نے کہا
کہا امام ہم نے اتنا ظلم کیا پھر بھی آپ ہمیں جنت کی طرف ڈھکیل رہے ہیں. یہ شیخ عبدالتواب صاحب نے لکھا, اسے کہا تو نہیں ہے وہ جو مجھے قتل کرے گا. میرے نانا نے تو کسی اور کا نام بتایا, تو اپنے آپ کو کیوں پھنساتا ہے؟ یعنی اینڈ وقت میں بھی امام بچا رہے ہیں. یعنی امام نے کتنی جرت مندی سے کام لیا ہوگا, سخاوت سے, کہ ایسے موقع پر شمر دل جوشن جو آخری بندہ ہے جس کو 5 لوگوں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے, ایک خلیب بن یزید, ایک سنان, ایک شمر دل جوشن, ایک دوسرا بندہ ہے جو اسی میں شامل ہے, وہ سب کے سب جو بدبخت آئے تھے نا, اس میں سے شمر سے امام نے کہا تھا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ کہا پہچانتا ہوں. کہا میں کون ہوں؟ کہا حسین ابن علی. کہا مجھے مار کیوں رہا ہے؟ اس کے جملے سنیے اس بدبخت کے. اس نے کہا صرف مال کے لیے. صحیح بتا رہا ہوں, آج ہمارے جتنے نیک اعمال چھوٹ رہے ہیں نا, چاہے وہ آپ ہو, میں ہوں, امام صاحب ہو, مؤذن صاحب ہو, متولی صاحب ہو, پرمکھ صاحب ہو, مزدور ہو, محکوم ہو, جتنے بھی لوگ ہمیں ہیں, اگر ہماری کوئی نماز جا رہی ہے نا تو وہ کہیں نہ کہیں مال کی آڑ میں جا رہی ہے. اب آپ چیک کر لیجئے, صبح میں مرغی کی دکان اگر آپ کھول کے بیٹھے ہیں, ظہر کی اذان ہوئی, دیکھو لائن کھڑی ہے, لاؤنی تھوڑی کاٹنا کوتا تو اثر ہو گئی. یعنی یہ کسی کو طنز نہیں ہے, مرغی والوں کو طنز نہیں کر رہا ہوں, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. جیسے میری پان کی دکان ہو, میں پان لگا رہا ہوں, کسٹمر زیادہ ہے, لوگ زیادہ ہے, بنا رہا ہوں, ظہر گئی, اثر گئی, مغرب گئی, کیوں جا رہی ہے؟ پیسہ ہے. آپ بھی تلاش کیجئے, آپ کی نمازیں بھی کہیں نہ کہیں یہ مال کی وجہ سے جا رہی ہے. اس نے کہا صرف مال. امام نے فرمایا شمر ایک بات کہوں؟ کہا فرمائیے. کہا جب تو مجھے جانتا ہے کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں تو تجھے یزید کا مال پسند آ گیا, میرے نانا کی شفاعت تجھے پسند نہیں ہے؟ یعنی شمر کے لیے یہ جملے ہیں. کہا تجھے نانا کی شفاعت میرے یہ تجھے پسند نہیں, راس نہیں. دنیا جب غالب ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں سگو بھائی نو دیکھا ہے. میں کہتا ہوں نہیں گووند پور والا ہو, نہیں, سگو بھائی تو بہت چھیٹو رہی گیو. آج شمر نے جنتی جوانا نہ سردار نو دیکھنا, یعنی جوانا نے جنت کے سردار ہے یہ شمر نہیں جانتا تھا, جانتا تھا. حضور کی شفاعت یاد دلائیں تو اس وقت بھی بدبخت نے یہ کہا تھا کہ یزید حکومت دینے والا ہے اور مال اتنا دے گا کہ میری نسلیں کھائے گی نا تو کھٹے گا نہیں. امام نے فرمایا کہا ہے افسوس ہے تجھ پر شمر کہ تو نانا کی شفاعت کو رد کر کے یزید کی جس دولت کے گھمنڈ میں ہے نا, دنیا دیکھے گی کہ تیرا حشر اور انجام کیا ہونے والا ہے. یعنی تو جس کی چاہت میں مجھے مار رہا ہے نا وہ تجھے ملنے والی نہیں ہے. نہیں ملی, دیکھا مختار سقفی آیا اور سب کا صفایا کر دیا. لیکن عرض یہ ہے امام زین العابدین نے سانپ کی موجودگی میں نماز مکمل فرمائی. اب یہ اتنے بڑے عابد تھے کہ انہیں عبادت میں مہارت ہو گئی تھی, اور اس مہارت پہ آپ نے 3 لوگوں کو بیان کیا. ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت میں لوگ 3 قسم کی کیٹیگری میں ہیں. نمبر 1 فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف جہنم کے خوف کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں. گووند پورہ میں تو میرے خیال سے کوئی دیوبندی وہاں بھی نہیں رہتا ہوگا الحمدللہ, کیونکہ مجھے معلوم ہے میں جس ماں کو دیکھ رہا ہوں نا جو آرام فرما رہی ہیں, میں انہی کے خاندان سے مرید ہوں. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس خاندان نے اس فقیر کو دامن میں لے لیا. لیکن اس خاندان کی ایک ریت میں نے بڑی دیکھی ہے, جو بھی آئے ویلکم ہے, لیکن جو رسول اللہ کا نہ ہونا تو اس کو جگہ ملتی ہی نہیں ہے. یعنی جو گستاخ ہے اس سے کوئی رشتہ نہیں, رشتہ اسی سے ہے جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے. بس اسی سے بات صحیح ہے, جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے اور جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں. یہ اس خاندان کی شان ہے, اور وہاں سب سے پہلے یہی پلایا جاتا ہے, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میں اپنے آپ کو برکاتی لکھواتا ہوں تو ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ شک ہو کہ مارے حرا شریف سے مرید ہوگا. میں آپ کو بتا دوں حضرت سیدنا حضور ظہیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضور احسن العلماء یا سید العلماء کے خلیفہ تھے, اور برکاتیوں کے لیے مارے حرا شریف کے بزرگوں کے لیے حضور غوث پاک کی بشارت ہے کہ شاہ برکت اللہ جب مرید نہ بناتے تھے تو ایک بار حضور غوث پاک خواب میں آئے, کہا سید مرید کیوں نہیں بناتا؟ سید ہے اور مرید نہیں بناتا, سب کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے, حالانکہ بہت بڑے پیمانے پر بزرگ فائز تھے حضرت شاہ برکت اللہ. تو کہا حضور
ان لوگوں کو چھڑائیں گے کیسے؟ یعنی ان سب کو چھڑائیں گے کیسے؟ مرید بنا لیں گے تو عاجزی تھی ان کی. کیا کرم فرمایا غوث پاک نے. فرمایا سید مرید تو بنا لے، چھڑا عبد القادر جیلانی لے گا. مبارک ہو گووند پورہ والوں. میں آپ کے اس گاؤں میں انہی کے عرس میں اس کے سوا سید آل مصطفیٰ باپو کی حاضری میں بہت بار آیا ہوں، اور آپ مجھے جانتے بھی ہوں گے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جیسے زمانے بدلتے ہیں لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے. اپنے وہی ہے رکھڑو سکڑو پھکڑ گرداری. ہاں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لیکن ایک احساس دلا کر جا رہا ہوں، امام زین العابدین نے جو عبادت کا سلیقہ سکھایا نا، اس میں سے پہلا وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم کے خوف کی وجہ سے پڑھتے ہیں. یہ لوگ جو دعا کے لیے بلاتے ہیں نا، وہ چلو دعا میں، چلو دعا میں، وہ اتنا روتے ہیں اور تو میں نے کہا ان کو اتنا ڈر لگ گیا. ان کو پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن وہ ڈھونگ کر رہے ہیں. لوگوں کو خالی جہنم سے ڈرانے کی بات کرتے ہیں. ان کا عقیدہ خراب ہے، انہیں معلوم نہیں کہ دوزخ میں جائیں گے وہ. یعنی جس کا عقیدہ خراب ہو گیا ہو، اب وہ جنت کہاں جانے والا؟ تو رو کے نہ رو، تیرا تو جانا وہیں ہے. اس میں سے ایک قسم کے لوگ یہ بھی ہے. لیکن سنیے، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو جنت کے مزدے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یعنی صرف اس لیے عبادت کرتے کہ جنت جانا ہے. اب میں آپ تمام کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ امام زین العابدین کا فرمان بیان کر رہا ہوں نا. اب اس کو اس پیرائے میں الفاظ میں مجھے بیان کرنا ہوگا جسے آپ کو سمجھ میں آ جائیں. خالی اتنا کہہ کر گزر جاؤں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. امام کہتے ہیں صرف جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں. تو کیا جنت کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ حالانکہ اللہ نے جہاں جہاں بھی ایمان اور اہل عمل کا ذکر کیا وہاں ڈائریکٹ جنت کی نہروں کا ذکر ہے، یعنی جنت کے باغات کا ذکر ہے. تو یہ عبادت اور ایمان کا صلہ ملنے ہی والا یہی ہے. تو آخر یہ جنت کے بارے میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام زین العابدین کا قول اگر سمجھنا ہو نا تو ہمیں اپنے اسلاف کی اس زندگی کو اپنانا ہوگا. ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 40 دن یعنی راتیں، دن کا مطلب یہ راتیں، میں نے پوری راتیں جاگ کر اللہ کے دربار میں ایک مقام ہے جس کو مقام حضوری کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں مقام حضوری کے لیے کام کر رہا تھا کہ 40 دن میں اس مقام تک کوئی اشارہ مل جائے. اور مقام حضوری وہ ہوتا ہے جس میں ہر وقت بندہ اللہ کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے، پھر اس سے کچھ نظر نہیں آتا، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ کے عشق میں مگن ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں 40 راتیں جاگا میں. 41ویں رات تھی تو میری بیٹی جو تھی صاحبزادی، اس نے کہا کہ ابا حضور آج سو جائیے. تو کہا بیٹی مقام حضوری چاہیے اور یہ اتنی جلدی آسان نہیں ہے، اس لیے مجھے جگنے دے. تو وہ بیٹی بڑی ہوشیار تھی، یعنی صاحبزادی. اس نے کہا آپ کو رسول اللہ کا واسطہ. اب یہ واسطہ جو خالی ہم لوگ خالی بولتے ہیں اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. اب یہ پہلے کے لوگ تھے نا جن کے سامنے صرف یہ نام لے لیا جاتا تھا تو ان کے دل میں ایک الگ کیفیت طاری ہوتی تھی. کہا بیٹی تو نے کن کا نام لے لیا؟ یعنی رسول اللہ کا نام لیتے ہی ان کے تن بدن میں ایک الگ کیفیت طاری ہوئی اور کہا بیٹی سو جاتا ہوں. آج تو نے جو نام مقدس لیا ہے نا، اب وہ نام بہت بڑی چیز ہے، بس یہی کافی ہے میرے لیے. حضور کے نام پر وہ سوئے. جاگے کتنی رات؟ 40. سوئے ایک رات. کن کے واسطے سے سوئے؟ امام کہتے ہیں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. ایک جگہ فرماتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. یعنی یہ ناموں کے واسطے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ یہ بزرگ سے سیکھیے. کہتے ہیں میری بیٹی نے رسول اللہ کا واسطہ دیا، سویا، اور جیسے سویا نا اسی رات خواب میں مقام حضوری کی منزل پر فائز کر دیا گیا، اسی نام کی برکت کی وجہ سے. لیکن جیسے سویا مقام حضوری تو مل ہی گئی تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال گزرا، اوہ ایک رات سونے پر یہ مل گیا تو یہ 40 جو جاگا نے اس سے پہلے سو جاتا تو اچھا تھا. یعنی یہ خیال آیا. اتنے میں آواز آئی، کہا فلاں یہ جو 40 جاگا ہے نا یہ اس کا انعام ہے پہلی رات میں. تو کہا مولا اور کوئی انکشاف کر دے، میں جنت کے لیے جو عبادت کر رہے ہیں ان کو سمجھانے جا رہا ہوں، اس کو سنیے گا. کہا کہ مولا اور کوئی راز انکشاف کر دے. تو کہا دیکھ پاؤ گے؟
کہا مولا تیرا اذن ہوگا تو دیکھ لوں گا، یعنی تو اگر چاہے گا تو دکھا سکتا ہے، میرا تو کام نہیں ہے۔ تو کہا دکھاؤ، تو کہا ہاں دکھا دے مولا۔ انکشاف ہوا، پوری کائنات کی مخلوق میں جو حضرت انسان تھے نا ان کو دکھایا گیا۔ کہا یہ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا یہ سب کے سب میرے بندے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا میں نے ان کو سب سے پہلے جنت دکھائی، وہ بزرگ کہہ رہے ہیں، اور یہ بات محفل اولیاء جس کا نام بزم اولیاء بھی ہے، حلیت الاولیاء کی ایک چھوٹی سی مطلب بزرگان دین کے حوالے سے کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو کہا کہ جیسے میں نے اس کو پیدا کیا اور سب کو جنت دکھائی، تو یہ مخلوق میں سے 9 حصے جنت کی طرف بڑھ چلے، یعنی جنت دیکھ کے بھاگ نکلے جنت کی طرف کہ جنت میں جانا ہے۔ اب بچہ کتنا حصہ؟ 10واں۔ کتنا؟ 10واں۔ اس لیے آج بھی 10ویں محرم مشہور ہے، اور قیامت کا دن جو ہوگا نا وہ بھی 10ویں محرم ہی ہوگا۔ ہاں جمعہ کا دن ہوگا، لیکن یہ جو ہے نا جمعہ کا دن یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ محرم کی 10ویں رات تو روز ازل سے یہ اہمیت کی حامل ہے۔ سنیے دل کے کانوں سے، فرمایا گیا کہ یہ سارے 9 حصے جو چلے گئے نا، کہاں؟ ہاں کہا یہ صرف جنت کے لیے گئے۔ تو کہا مولا بچے کتنے؟ کہا 10واں۔ کہا پھر؟ کہا یہ 10ویں جو تھے نا ایک حصہ، کہا ہاں۔ کہا میں نے ان کو جہنم دکھائی، یعنی جہنم کا پرچہ دکھایا گیا، جہنم۔ وہ جہنم کو دیکھ کر بھاگنے لگے اس سے بچنے کے لیے، یعنی جہنم سے دور بھاگے۔ تو کہا مولا اس 10ویں میں سے پھر کتنے بچے؟ کہا اس 10ویں کے 10 حصے کر دے، اس میں سے ایک ہی بچا۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میں نے ان کو سب کو دنیا دکھائی، جو 10واں بچا تھا ان کو دنیا دکھائی، پہلے کو جنت، دوسرے کو جہنم، تیسرے کو دنیا۔ کہا مولا وہ 10ویں سے میں جو 10واں بچا تھا انہوں نے دنیا دیکھی، پھر کتنے بچے؟ کہا وہ 10ویں حصے میں سے 9 حصے دنیا میں مشغول ہو گئے، یعنی دنیا کی طرف بھاگے۔ کہا مولا اب جو بچا وہ؟ تو کہا اب تو حساب لگا لے، یعنی حساب لگا لے، اندازہ لگا۔ پہلی مخلوق جو بنی اس میں سے 9 حصے جنت طرف، بعض جہنم کے خوف سے بھاگے اور بعض دنیا کی لالچ میں۔ کہا مولا جو یہ آخری حصہ بچا وہ؟ تو کہا میں نے ان سے پوچھا نہ تم جنت گئے، نہ جہنم کے خوف سے بھاگے، نہ دنیا کی طرف، تمہیں چاہیے کیا؟ تو قربان جائیں مفتی اعظم ہند کی شکل میں کہا ہوگا لا موجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، یعنی اللہ کی ذات ہی ان کی مقصود تھی۔ تو کہا بس مولا ہم تجھے چاہتے ہیں، اور تو جو چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں، ہمیں دوسری کوئی چیز نہیں چاہیے۔ بس یہ سنانا۔ قربان جائیں ان کی عظمتوں پر۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب یہ فیصلہ سنانا تو میں نے عرض کی کہ مولا آخر یہ جو آخر میں بچے جو صرف تیرے لیے؟ تو کہا ہاں اپنے لیے جن کا انتخاب کرتا ہوں تو چن چن کر نکال دیتا ہوں، اور جو آخر میں بچ جاتا ہے نا اس سے اپنے لیے رکھتا ہوں۔ اب آپ سوچیں گے امام حسین کی جو شہادت کا مقصد ہے نا، بعض لوگوں کا اعتراض بھی ہے، دنیا پہ یوٹیوب پہ آپ جائیں گے تو اعتراض کرتے ہیں کہ جب امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، اتنی بڑی کرامت کے مالک تھے، تو یہ اپنے آپ کو بچا کیوں نہیں لیا؟ اپنے کنبے کو کٹوایا کیوں؟ سب کو بچا لیتے۔ مولا علی کی شان ہم بیان کرتے تو لوگ اعتراض کرتے، کہا جب اتنی شان بیان کرتے تو بیٹے کو تو بچا نہیں پائے۔ رسول اللہ کے معجزات بیان کرتے تو یہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن جو اعتراض کریں اس کا ایک آسان جواب۔ 2 روایتیں شیخ عبدالتواب صاحب نے لکھی ہے کہ پہلی روایت میں یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اور جناتوں کا بادشاہ حاضر ہے، اور اس نے کہا امام میری پوری ضروریت کے ساتھ ہم لوگ کربلا میں موجود ہیں، آپ صرف ابرو کا اشارہ کریں نا، ان 22,000 کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ جنات کی یہ طاقت ہوتی ہے، جنات اتنا مطلب وہ نہیں ہے۔ اور وہ بادشاہ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ کہا میں جس نسل کا ہوں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جس جنات نے یہ کہا تھا نا، کہا میں یہ آپ کی نشست جو ہے نا، کہا ہاں، کہا یہ ختم نہیں ہوگی، اس سے پہلے میں بلقیس کا تخت لے آؤں گا۔ کہا انہیں تو وہ خدمت کا موقع نہ ملا، آصف بن برکھیہ کو ملا پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو حضور میں حاضر ہوں، اگر اجازت دینا تو یہ 22,000 جو کھڑے ہیں نیچے ایسے کر کے الٹ کے پلٹ دوں۔
اور اپنی آگ کے ذریعے اسے جلا دوں؟ امام نے فرمایا نہیں، یا حسین کرامت بتانے کے لیے نہیں، نانا کا وعدہ وفا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جنات کے بادشاہ کو منع کر دیا کہ نہیں چاہیے، واپس کر دیا۔ دوسری بات سنیے، ایک وہ فرشتہ جو الگ الگ فرشتوں کے نام الگ الگ ہے، کوئی ہوا پر مقرر ہے، کوئی سمندر پہ مقرر ہے، کوئی آگ پہ مقرر ہے، سب کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، اس میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے آ کر جو جملہ کہا وہ یہ تھا کہ اللہ نے مجھے اسی وقت آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، اور اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا نواسہ جو کہیں وہ کر دو، بس ان کی زبان سے نکلنا چاہیے، بس آپ خالی ارشاد فرما دیں۔ اللہ اکبر! جس کے سامنے اللہ کا حکم کا بھیجا ہوا فرشتہ موجود ہیں، اور اس وقت امام حسین نے فرمایا میرے رب نے کچھ اور بھی کہا، یعنی ڈائریکٹ نہیں کہا مدد کر دو، یہ نہیں کہا اور بھی کچھ کہا۔ تو سنیے امام حسین کس کیٹیگری کی شان میں ہے، یعنی کتنی بڑی شجاعت کے پیکر ہے۔ یہ نہیں کہا فرشتہ مدد کر دے، دوسرا سوال کیا میرے رب نے اور بھی کچھ کہا؟ تو فرمایا ہاں، رب نے ایک بات کہی ہے جو ہم فرشتوں سے کہی تھی، جب ہم نے اجازت مانگی نا کہ ہم مدد کے لیے جائیں، تو تمہارے رب نے، ہمارے رب نے یہ کہا تھا کہ فرشتوں تم جاؤ گے تو ضرور، لیکن میرا حسین جو ہے نا وہ تمہاری مدد لے گا نہیں۔ یعنی رب کی قدرت کو بھی یہ یقین ہے، یعنی رب جو عالم الغیب و شہادہ ہے وہ انتخاب کرتا ہے نا، تو انتخاب یوں ہوا، کہا حسین تمہاری ہیلپ لیں گے نہیں، لیکن جب تم جا رہے ہو نا تو کم از کم امام حسین کے سامنے یہ بات رکھنا جب ہیلپ کے لیے جاؤ، تو جب وہ پوچھے نا کہ تمہارے رب نے، میرے رب نے کیا کہا، تو یہ میرا کلام سنانا، یعنی میرا فرمان سنانا۔ کہا کیا کہا میرے رب نے؟ فرشتہ کہتا ہے، کہا حسین سے یہ کہنا رب کہتا ہے، فرشتہ بولتا ہے لیکن رب کہتا ہے اپنی شان کہ رب کا فرمان ہے کہ حسین چاہو تو مدد لے لو، آپشن نمبر 1، کہا چاہو تو ہیلپ یعنی مدد لے لو، اور چاہو تو اللہ کی ملاقات کو پسند کر لو۔ یہ ہے وہ مقام حضوری۔ کہا چاہو تو اللہ کی ملاقات کو پسند کر لو۔ امام حسین نے اسی وقت کہا حسین جب سے جنم لیا ہے ایک ہی طلب ہے، اور وہ رب کی ملاقات کی طلب ہے، اور وہ ملاقات کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں اب تمہاری مدد نہیں چاہیے، رب کی ملاقات چاہیے۔ یہ فیصلہ کیا، اور امام زین العابدین وہی سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں لوگ جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں یا جہنم کے لیے؟ تو پہلے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ جہنم کے خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں نا، یہ غلاموں جیسی عبادت کرتے ہیں۔ جہنم سے بچنے کے لیے جو عبادت کرتے ہیں وہ صرف غلاموں جیسی عبادت کرتے ہیں، اور جو جنت کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو فرمایا وہ بزنس مین کی عبادت کرتے ہیں، یعنی تاجروں جیسی، یعنی جیسے لین دین کرتے ہیں، یہ ملے گا وہ ملے گا، تو آدمی 2 رکعت اس لیے پڑھتا ہے کہ فلاں چیز مل جائے، اس لیے عبادت نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہے جو صرف بطور شکر عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کا شکرانے ادا کرنے کے لیے۔ ہمارے بزرگوں میں بعض لوگ وہ ہیں جیسے امام زین العابدین ہیں، زندگی بھر اتنی عبادتیں ریاضتیں کی، لیکن کبھی کسی کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کیا۔ جو کیا نا بعد وصال لوگوں کو پتہ چلا، یعنی وصال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ 100 گھر کی جو کفالت کوئی کرتا تھا نا، تو یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ امام حسین کا لاڈلا امام زین العابدین تھے۔ تو تیسرے نمبر پر کہا جو بشکر عبادت، بطور شکر عبادت کرتے ہیں، تو فرمایا وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ امام زین العابدین کی اس تاریخ کو پڑھیں، اور میں یہ اب سے عرض کر کے جاؤں گا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کربلا تقریباً 33 سال، یعنی 94 میں اگر وصال ہے ہجری میں، تو کم از کم 33 کے قریب سال کربلا کے بعد حیات رہے۔ تو اس 33 یا 34 سال یا 35 سال جو بھی آپ گن لیں، اس حساب سے اگر آپ دیکھنے جائیں نا تو کئی بار یہ محرم شریف کا مہینہ آیا، ہر سال آیا نا، یعنی اتنے دن زندہ رہے۔ لیکن امام زین العابدین نے جو ہمیں پیغام دیا نا، اب کربلا سے چلے، یعنی بیمار تھے جب کربلا ختم ہو، وہاں سے لے کر کوفہ سے دمشق، اور دمشق سے پھر مدینہ الرسول، اور جب مدینہ شریف پہنچ گئے، نانا جان کو جو کچھ سنانا تھا عرض کرنا تھا کر دیا، پھر مدینہ شریف سے الگ
ایک مکان لے لیا, وہیں عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے. بعض صحابہ نے یہ عرض کی, کہا حضور آپ ہمیں بیعت کر لیں. تو ایک جملہ ارشاد فرمایا, آئندہ کبھی میرے سامنے لفظ بیعت اور لفظ خلافت, یہ دو جملے, کہا یہ جملے میرے سامنے اور اس کی عرضی کبھی نہ لانا, ورنہ میں مدینۃ الرسول چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا. یعنی یہ واقعہ پیش آنے کے بعد امام حسین پھر کسی سے امام زین العابدین نہیں ملے, الگ تنہائی میں رہتے تھے, لیکن ان کی عبادتیں, ریاضتیں, خدمت خلق پوری دنیا جانتی ہے. یہاں تک کہ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ عبد الملک بن مروان نے جب اس کا زمانہ آیا تو اس نے پھر امام زین العابدین پر وہ ظلم کیا جو کربلا سے لے کر کوفہ سے دمشق تک ہوا تھا نا, وہ ظلم پھر ان لوگوں نے کیا. یعنی مدینہ شریف سے لے کر ملک شام تک پھر بیڑیاں ڈال کر ان کو لے جایا گیا تھا. یعنی یہ ظلم کی مطلب انتہا ہے. امام زین العابدین نے زندگی میں دو کام, ایک تو کربلا سے جو بیڑی پہنی تو وہ دمشق جا کر اتری, اور جو مدینے سے بیڑی اتری تو وہ بھی دمشق جا کر اتری. یعنی 2 بار بیڑیاں نانا کے نام پر پہنی, اور 2 بار پورا مال اللہ کے نام پر خرچ کر دیا, پورا مال. لیکن سنو, اتنے بڑے ہو کر جب وہ نماز کے لیے جاتے تھے نا تو ان کی کیفیت یہ تھی, اگر دل میں آ جائے تو اس کو رکھیے گا, وضو کرتے تھے تو ایسے کانپتے تھے. جس نے اتنی بڑی قربانیاں دی وہ ایسے کانپ رہے ہیں, جن کا سگا باپ جس کو کہا جا سکتا ہے, یعنی جو ڈائریکٹ جس باپ کا وہ بیٹا ہے, وہ جنتی جوانوں کا سردار ہے, وہ ایسے کانپتے تھے نا. تو پوچھا کسی نے, کہا حضور یہ کپ کپی کیوں ہے؟ تو کہا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کسی سے خوف زدہ ہوں؟ تو کہا حضور آخر وضو کرتے کرتے کانپنے کا تو مطلب سمجھ میں نہیں آتا. تو فرمانے لگے, جس کے دربار میں جا رہا ہوں وہ سب سے بڑا ہے, اس کے دربار میں جا. امام زہری فرماتے ہیں کہ جب امام زین العابدین کو قید خانے میں رکھ دیا گیا اور اس میں بھی زہر دیا گیا, زہر آپ کو پلایا گیا, لیکن جب آپ قید خانے میں تھے تو ایک دن گیا, بیڑیوں میں ایسے تھے, تو میں نے روک کر عرض کیا, میں نے کہا حضور کاش میں آپ کی جگہ ہوتا. امام زین العابدین سے کہا کاش میں آپ کی جگہ ہوتا تو اچھا ہوتا, بیڑیاں میرے ہاتھوں میں ہوتی, قربان جائیں. کیا جواب ارشاد فرمائے. کہا زہری کیا چاہتا تو؟ تو کہا حضور یہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, آپ کے ہاتھ میں بیڑیاں. فرمایا زہری یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیڑیاں رکاوٹ ہے زین العابدین کے لیے؟ یعنی بادشاہ کے قید خانے میں. کہا یہ رکاوٹ تو سمجھ رہا ہے؟ کہا آپ بتائیں. تو کہا یہ رکاوٹ نہیں ہے. کہا تو کہا اگر زین العابدین چاہے نا تو ابھی یہ کھل سکتی ہے, یعنی ٹوٹ سکتی ہے. ابھی یہ جملہ کہا نا تو پیروں کی اور ہاتھوں کی اور توک ٹوٹ کر گر گیا, یعنی وہیں توڑ کر دکھایا. کہا دیکھ حسین کا بیٹا خالی بولے نا تو یہ زنجیریں ٹوٹ سکتی ہے, یعنی خالی بول دے تو ٹوٹ سکتی ہے. تو کہا حضور جب اتنی طاقت ہے تو پھر بھی پہنی کیوں ہے؟ تو کہا صدیاں گزرے گی, یعنی ہمارے ان واقعات کو لوگ بیان کریں گے. جب حق کا علم بلند ہوگا نا, جب حق گوئی کوئی بات کرے گا, اس کو کبھی یہ موقع مل سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی زنجیریں آ سکتی ہے, کوئی اسے مار سکتا ہے, تکلیفیں پہنچا سکتا ہے, اذیتیں دے سکتا ہے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں نے سچ کہا اور اس کو مارا گیا, پیٹا گیا, زنجیریں ڈال دی گئی, بلکہ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہوگی سچ کہا نا تو زین العابدین کی سنت زندہ کرنے کا موقع میسر آیا ہے. یعنی دنیا یہ سمجھ کر زنجیر حق کے نام پر پہن لے گی کہ امام زین العابدین نے حق کے لیے سب کچھ کیا ہے. وہ امام زین العابدین کا ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, امام حسین کا مختصر خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب آپ کا وقت بالکل اوپر جا رہا ہے اور میں اپنی گفتگو اسی پر ختم کر دے رہا ہوں. جاتے جاتے اگر آپ کہیں تو 3 باتیں بتا دوں. آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے ماں سگرامہ کے قریب آپ رہتے ہیں, آپ کا وجدان اور یقین جو ہے نا بڑا ہے. میں آپ پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا, کوشش کرنا. یہ کوئی ضروری نہیں کہ اب بھی یا جو ہو, یہ بھی کوئی ضروری نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں. آپ اپنی مرضی سے, آپ کے ایمان پر چھوڑتا ہوں. 3 کام ضرور کرنا زندگی میں, کوشش کرنا. میں نے میری زندگی میں اپنے جتنے بھی اسلاف جن کو میں نے پڑھا ہے, یہ میرے پاس ایک کتاب ہے,
یہ تیسری جلد ہے، یہ اللہ والوں کی بات ہے، بہت بڑی کتاب ہے، یہ 7 جلدوں میں الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، 5 جلدوں میں، اور ٹیب میں میرے پاس 7 جلدوں میں موجود ہے۔ آپ اس کو پڑھیے کبھی۔ میں نے جس بزرگ کو پڑھا نا تو وہ بزرگ اپنی زندگی کے سب سے بہترین نمازی تھے، یعنی جس کو بھی آپ پڑھیے تو سب سے پہلی بات جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نمازی بنانے کی کوشش کر لیجیے۔ یہ انشاءاللہ جو آپ بول رہے ہیں نا وہ میں صدیوں پرانا سن رہا ہوں۔ ہمیں ایسا انشاءاللہ نہیں چاہیے، ہمیں تو حور بن یزید جیسا انشاءاللہ چاہیے۔ ہاں، اس لیے کہ حور نے جو فیصلہ کر لیا تھا نا، اس کا بھائی بھی ساتھ میں تھا، اس کے سپاہی بھی ساتھ میں تھے، حور ایسے کانپ رہا تھا جب اس لشکر میں تھا، تو اس کا بھائی بازو میں کھڑا تھا، کہا حور تجھے کیا ہو گیا؟ اتنے میں ایک سپاہی کہا حور تجھے کیا ہو گیا؟ تو بہادر ہے، تو نے تو ان لوگوں کو روکا، تو ان کو دیکھ کے لرزنے لگا؟ کہا ان کو دیکھ کے نہیں لرزتا ہوں۔ کہا تو کہا میرے دل میں جو کیفیت ابھی طاری ہے نا اس کو محسوس کر رہا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا جہاں کھڑا ہوں وہاں آگ کے شعلے ہیں، یعنی اشکیا کے فوج میں تھے نا، کہا جہاں کھڑا ہوں وہاں آگ کے شعلے ہیں، اور جو سامنے حسین ابن علی کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں نا وہاں جنت کی نعمتیں دیکھ رہا ہوں۔ اب لرز اس لیے رہا ہوں کہ یہاں سے نکلوں اور وہاں جاؤں یا یہیں رک کے جل جاؤں۔ دل نے فیصلہ کر لیا ہے، بھائی سے کہتے ہیں، سگے بھائی سے ہو، کہا دل نے فیصلہ کر لیا۔ کہا کیا؟ کہا جرت مندی یہ نہیں ہے کہ حسین کا راستہ روک دینا، جرت مندی یہ ہے کہ 22,000 کے لشکر کو چھوڑ کر 72 کو قبول فرما لینا۔ اب سب سے گزارش ہے، اگر حور بن یزید کی شہادت کا واقعہ سنا ہے نا، آج سے اسی امام زین العابدین کے جشن میں دل میں صرف ارادے کرو، ہمارا رب ارادوں سے بھی واقف ہے، صرف ارادے کرو، خود بھی نماز پڑھو گے، اپنی نسلوں کو پڑھاؤ گے اور لوگوں کو یہ بات باور کراؤ گے، ہم خالی زبانی حسینی نہیں ہیں، بلکہ امام حسین نے جو نماز کا درس کربلا میں دیا ہے نا اس درس کو پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے حسینی ہیں۔ پہلا کام کیا میں نے کیا؟ نماز پڑھنا، کوشش کرنا۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ابھی نیاز آپ کھائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں جنہیں جنہیں عشاء باقی چاہیے پڑھیا ہو تو کوئی نہیں جائے، یعنی ہے نا آدمی گھبراتا ہے، یعنی آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ یار پہلا تو نیاجت چھے نا تو اپنا کھائی لی، پچھے وہ جو ہوں، یہ جو ہوں میں اتنی تو نکل گئی ہے، اب مت جانے دو۔ نوجوانوں سے بھی گزارش ہے، اب مت جانے دو، نماز کے لیے کوشش کرو۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات بتا رہا ہوں، اللہ کرے آپ کے ذہن میں آ جائیں، اور میں ان چیزوں کو بہت اہمیت والی سمجھتا ہوں اور اتنی اہمیت والی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگاتے۔ دوسری بات بتا رہا ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، بچیاں ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، سب کو عام دعوت ہے، اپنی زندگی میں کم از کم مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ لینا، کوشش کرنا۔ دنیا بہت آگے جا رہی ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ اب بھی قرآن پڑھائیں گے، میں نے کہا یہ دنیا جہاں تصور نہیں کر سکتی نا وہاں رب کا کلام پہنچا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ایسا بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں، کائنات میں سب سے بڑا اگر سیاستداں کسی کو ملا ہے نا تو وہ رسول اللہ کی امت میں عمر بن خطاب ملے ہیں۔ یہ کسی یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں گئے تھے، یہ قرآن پڑھتے پڑھتے 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ایک درے سے چلا رہا تھا، یعنی یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ مولا علی قرآن پڑھے، اور میں نے تو ایک بات کنفرم کر لی ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں نا اللہ اسے باقی رکھتا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی انگریزی کتابیں ہیں، سائنس کی ہے، پریاورن، گجراتی، گणित، جٹلی وہ لیے وہ ای جٹلی پڑی پڑین پھاڑی توڑین لائبریریوں وکھی نکھے اینو نام باقی نتھی۔ جینے جینے قرآن پڑھیا چھنے اللہ ایمنا مزار آج پر چمکتا رکھا چھے۔ تمہیں چیک کر لیو دنیا بھرنی اندر جس نے قرآن پڑھا وہ باقی ہے۔ ہاں، اب کبھی کبھی یہ بھی آپ کو خیال آ گیا کہ قرآن پڑھنے والا باقی رہتا ہے، میں نے کہا کیوں نہیں باقی رہے گا؟ حضور نے کہا جہاں قرآن وہاں علی، جہاں علی وہاں قرآن۔ پتہ یہ چلا ایک طرف قرآن ایک طرف علی، اور جس کو یہ دونوں سہارا دے دیں تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوتے، حوض کوثر پہ مجھے ملیں گے۔ تو اب ہمیں آج سے خالی نعرہ حیدری پر اکتفا نہیں، ہمارا نعرہ لگانا حق بجانب ہے، میں بھی لگاتا ہوں، یقیناً لگانا چاہیے،
لیکن حضور نے علی کے ساتھ قرآن کو کیا ہے اور قرآن کے ساتھ علی کو کیا ہے۔ آپ کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا قرآن کے لیے دے دیجئے، کوشش کیجئے گا۔ یہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں، تقریر نہیں ہے، دعوت دے رہا ہوں۔ ایک بیٹا، 4 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی ماں زینب کبریٰ کے نام دے دیجئے۔ ہاں، ماں زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کو نیزے پہ قرآن پڑھتے سنا ہے۔ آپ کوشش کیجئے، ایک بیٹی صرف حضرت زینب کبریٰ کے نام دیجئے۔ وہ تاجدار کربلا کی بہن راضی ہوگی نا، تمہاری بہن کی جنت کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ جنتی جوانوں کی سردار کی بہن زینب لے جائے گی۔ لیکن دینا اپنی ایک بیٹی دینا، ایک بیٹا دینا، حضرت علی اصغر کے نام یا حضرت علی اکبر کے نام، 4 بیٹے ہوں، 2 بیٹے ہوں، 3 ہوں، ایک دینا، قرآن پڑھانا۔ اور ساتھ میں آپ سے گزارش ہے عمومی طور پر قرآن پڑھنا سیکھ لینا۔ پورا قرآن اگر درست نہ کر سکو تو کم از کم جتنی اپنی نماز پڑھتے ہو نا اتنا ضرور کر لینا، یہ آپ پر فرض ہے۔ 2 باتیں میری پوری ہوگی، آخری بات بتا رہا ہوں، ہے تھوڑی ہارڈ لیکن بہت بڑی ہے، اور اتنی بڑی ہے کہ جس کو یہ سمجھ میں آ جاتے ہیں نا اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، لیکن سمجھ میں اتنی جلدی آتی نہیں کسی کو۔ اب وہ آپ سوچیں گے کہ یہ برکاتی سیکریٹ پہ سیکریٹ، سیکریٹ پہ سیکریٹ، آخر یہ ہوگا کیا؟ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کوئی سیکریٹ نہیں ہے۔ زندگی میں ابھی ملے، اسی وقت ملے تو صرف داڑھی کی نیت اب بیچ کر لینا۔ میں آپ کو ہاتھ نہیں اونچے کراؤں گا، نہ کوئی وعدہ لوں گا، داڑھی رکھ لینا۔ آپ کہیں گے مولانا اس پہ اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ کیا داڑھی مطلب فرض ہے؟ میں نے کہا فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن اتنی موقد ہے کہ واجب کے درجے میں ہے۔ اب لوگ پوچھیں گے کہ جب سنت ہے تو پھر اتنی زبردستی کیوں؟ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، جس کو جو ہنر ملتا ہے وہ جو بکتا ہے بول رہا ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام تھوڑی ہے، ایسا لوگوں کو ورگلاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ رضویہ شریف میں کم از کم 30 نحوستیں ایسی بیان کی ہے جو صرف داڑھی منڈا ہونے والوں کے خلاف ہے، اور وہ اتنی بڑی نحوستیں اگر 30، یوٹیوب پر میرا ایک ویڈیو بھی ہے میرے خیال سے داڑھی کے حوالے سے، آپ برکاتی ہاشمی چینل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب خالی وہ 30 باتیں سن لیجئے گا جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ میں آپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، کبھی داڑھی مت منڈانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ 15 سال کے ہو گئے نا، اب داڑھی رکھنا آپ پر واجب ہے، یعنی واجب کا حکم ہے، بدرجہ سنت موقع ہے لیکن واجب کے حکم ہے۔ جیسے آپ 15 سال کے بعد اگر داڑھی آ رہی ہے اور آپ نے منڈانا شروع کیا، اور جیسے آپ نے منڈا دی، اب منڈانے کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ داڑھی منڈانے والا جو عمل آپ کا ہے نا اس کا گناہ تو لکھا ہی جا رہا ہے، یعنی وہ میٹر بند نہیں ہوتا۔ آپ نہیں سمجھے میری بات شاید۔ جیسے میں اگر غلط پکچر کوئی دیکھ لوں ابھی، یعنی کوئی چیز دیکھ لوں، تو جیسے دیکھا اس کے بعد رکھ دیا، اب یہ رکھ دیا نا، اب یہ گناہ بند ہو گیا، یعنی جتنی دیر دیکھا اتنی دیر گناہ، اب دیکھنے کے بعد بند۔ داڑھی جو آپ منڈا رہے ہیں، اب یہ حرام کام آپ نے یہاں لٹکا لیا، کٹوا رہے ہیں تو اب وہ جاری جے میٹر۔ اب آپ حساب لگا لیجئے کہ آپ حرام کام میں ملوث نہیں، 24 گھنٹہ آپ کے اس میں یہ عمل لکھا جا رہا ہے، آپ اس کا کفارہ کہاں سے نکالیں گے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی چھوٹے موٹے تو اللہ بخش دے گا؟ اس کی رحمت پر ہمیں یقین کامل ہے، حضور کے صدقے میں وہ چاہے گا تو سب کو بخش دے گا، لیکن وہ قہار و جبار ہے۔ اس نے جو اپنے محبوب سے وعدے کیے نا، اس میں سے صراحت کے ساتھ حدیث مبارکہ ہیں کہ جبریل علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے نا تو فرمایا کیا میری امت بھی جہنم میں جائے گی؟ تو جبریل علیہ السلام بول نہیں سکے، یعنی حضور کا دل موم تھا نا تو بول نہ سکے، لیکن آخر میں جب بہت ضد کی نا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، آپ کے امتیوں کو بھی دیکھا، آپ سے گزارش ہے اپنے آپ کو بچانا ہے نا، تو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جو داڑھی بھی رکھ لے گا نا، اللہ اس سے نزا کی تکلیف، سکرات کی تکلیف، فرشتوں کے سوال جواب اور قبر کی منزل میں صرف یہ کام آ جائے گا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہیں۔ اب کوشش کرنا ہے، بہت بڑا ڈینجر مسئلہ آپ کے لیے
کیونکہ ابھی یہ کلچر جو انگریزی چلا ہے نا تو ہم سب کی داڑھیاں نکال دی ہیں. میں آپ سے یہ تیسری بات پوری کر رہا ہوں، کبھی مت کرنا. میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے، اب کون سی کتاب میں وہ حوالہ نہیں جانتا، لیکن شیخ سے سنا ہے کہ غریب نواز کے پاس ایک بندہ آیا نا، کہا ایک عمل بتاؤ جنت چلا جاؤں، کہا داڑھی رکھ لے. صرف اتنا کہا. غریب نواز کو تو مانتے ہیں نا آپ؟ کتنے لوگ مانتے ہیں؟ ماشاءاللہ، رکھ دیجئے. وہ میرے شیخ نے یہ بیان کیا، کہا داڑھی رکھ لے جنت جائے گا. تو آجو باجو میں جتنے تھے نا انہوں نے کہا حضور ہم لوگ تو اتنی عبادت ریاضت روزے پہ روزے روزے پہ روزے روزے پہ روزے، ہمیں تو نے کہا کہ جنت چلا جائے گا. اس کے لیے ایک اس کا ہنر میں نے دیکھا ہے، یعنی یہ کتنا برداشت کرے گا. اس نے کہا نا کہ ایک کام بتا دو جو جنت جاؤں، تو میں نے کہا داڑھی رکھ لے. تو کہا حضور داڑھی رکھنے سے بھی جنت جائے گا؟ تو غریب نواز نے فرمایا لیلا اور مجنو کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے. کہا مجنو کو لوگ شکار کے لیے لے گئے تھے. کہا پھر؟ کہا ہرنی ہاتھ میں آئی، چھری چلانے جا رہا تھا تو آنکھیں دیکھ لی. ہرنی کی آنکھوں میں لیلا کی آنکھیں دکھی. کیا دکھی؟ زور سے. ہرن کی آنکھوں میں لیلا کی آنکھیں دکھی. تو مجنو نے چھری ہٹا لی، ہرن چھوڑی، وہ بھاگ گیا. لوگوں نے کہا مجنو یہ تو نے کیا یہ ہرن چھوڑ دی، اتنی مطلب شدت کے ساتھ کوشش کر کے پکڑی تھی؟ تو کہا محنت آپ کی بجا ہے، پکڑی تھی بڑی مطلب شدت کے بعد، لیکن اس کی آنکھیں تھی نا وہ لیلا جیسی تھی. غریب نواز نے بیان کیا اس کو، کہا وہ لیلا جیسی آنکھیں تھی. تو غریب نواز سے پوچھا حضور اس کا کیا مطلب؟ کہا جب اس کی آنکھیں لیلا جیسی ہو تو مجنون ہرن چھوڑ دیتا ہے. یہ جب قبر میں پہنچے گا نا فرشتے آئیں گے، اس کا چہرہ دیکھیں گے نا کہ حضور کے نور سے اور اللہ کے نور سے سجا ہوا ہے. تو فرشتے یہ نہیں کہیں گے من ربو کا، دیکھتے ہی کہیں گے کہا یہ تو نور والا ہے، مصطفیٰ اور خدا کے نور والا ہے. اور جب یہ نور والا کہیں گے نا، بس اتنے میں مدینۃ الرسول سے حضور کا کرم یہ ہوگا جو اعلیٰ حضرت 1 صدی پہلے کہہ کر گئے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو آپ کوشش کرنا. یہ 3 کام میں نے آخری بیان کیے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہنے سننے میں کسی طرح سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اور سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں دنیا میں اور آخرت میں بس یہی آرزو ہے کہ بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب. عیب میرے محشر میں نہ کھول، نام ستار ہے تیرا یا رب. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام.